عزاداری امام حسین شیعوں کی ملکیت تو نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے فرش عزائے امام حسین پر سنی بھی آ سکتا ہے، شیعہ بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے. پھر مجھے عباس زیدی صاحب کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں. کراچی کے ایک آرٹس کونسل کے ممبر شاعر ہیں، غزل کے شاعر ہیں. جب غزل کے شاعر جب قصیدہ کہتا ہے تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. توجہ ہے. کہتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. توجہ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ ایک ساتھ بیٹھنے کی جگہ ہے. کتنا حسن ہے کہ آگے سنی بیٹھا ہے، برابر میں شیعہ بیٹھا ہے، ادھر دیکھا تو ہندو بیٹھا ہے. میں کراچی کا رہنے والا ہوں. جو ہمارا سندھ ہے نا، تو سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے. سندھ کی ثقافت میں یا علی مدد بولنا ہے. وہ سلام کے ساتھ یا علی مدد بولتے ہیں. سلام کر کے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، یا علی مدد کہہ کر عقیدت کا اظہار. اگر طبیعتوں پر گرانی نہ آئے تو جس ثقافت میں اہل بیت کا دشمن گالی بن جائے، اس ثقافت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. توجہ ہے. میں نے دو ہندوؤں کو لڑتے ہوئے دیکھا، سندھی دو ہندوؤں کو لڑتے ہوئے دیکھا. جب ایک کو زیادہ غصہ آیا تو دوسرے کو اس نے کہا کہ سندھی میں ایک جملہ ہے، اس کو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ممبر ہے، مگر اس نے کہا تو مروان ہے. تو میں نے اس ہندو سے پوچھا جو اسے مروان کہہ رہا تھا، مروان کون ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، گالی ہے. جس ثقافت میں اہل بیت کا دشمن گالی بن جائے، اس ثقافت میں وہابیوں کا پیسہ ضائع جائے گا. خفا تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ الحمدللہ پاکستان کے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ایک جملہ ان کی آمد پر ان کو ہدیہ کر رہا ہوں. بر صغیر میں اکثریت تفضیلی سنیوں کی ہے. بر صغیر میں اکثریت تفضیلی سنیوں کی ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی صاحب مزار کو مانتا ہو اور وہ سنی نہ ہو. مزار گرانے والا سنی نہیں ہے، مزار پہ جانے والا سنی ہے. میں خود، میرے پردادا خود سجادہ نشین تھے. ہندوستان میں الور ایک علاقہ ہے جے پور اجمیر کے ساتھ، وہاں میرا صاحب کا مزار ہے پہاڑی کی چوٹی پہ. میرے پردادا جعفر علی پیر جی کے نام سے وہاں مشہور تھے. ہم مزاروں والے لوگ ہیں، ہم وسیلے کو مانتے ہیں. یہ جو خواہش رکھتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لیں گے، تو انہوں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے ڈائریکٹ بات کرنے کی. توجہ ہے. تو اس خطے میں، بر صغیر میں، انڈیا پاکستان، ہمارے اس خطے کے اندر اکثریت سنیوں کی جو ہے وہ تفضیلی سنی ہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا. خواجہ نظام الدین ثانی دہلی میں جو درگاہ ہے، میں ان کی زیارت کر کے آیا ہوں. ہندوستان میں اجمیر شریف بھی میں گیا ہوں. میرے بزرگوں نے میرا نام، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کا دن تھا اور میں دنیا میں آیا، تو میری نانی نے میرا نام رکھا شہنشاہ حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، اس مناسبت سے. تو الحمدللہ تو یہ تشریف لائے جناب نظام الدین ثانی. مجمع شیعوں کا تھا اور خطیب اہل سنت کے.
تو کہنے لگا سنو بھائی میں شیعہ نہیں ہوں، تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ کہنے لگے سنو ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو جیسے ابھی مجمع ہے، ایک دم ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو میں نے پڑھا، انہوں نے ایک مرتبہ اسے کہا دوبارہ کہو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ علی فضیلت میں پہلے ہیں، خلافت میں چوتھے ہیں، تو جو فضیلت میں پہلا اسے خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ دوبارہ تکرار کروائی، سارے مجمع نے سن لیا، تو کہنے لگے تمہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ اور 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ عزیزان گرامی اتنا طے ہے، میں ابھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھا، میرے ساتھ ایک دیوبندی عالم دین تھے، جناب مظفر شاہ صاحب کے ساتھ تو ہمارا اکثر ساتھ رہتا ہے، بریلویوں کے ایک بزرگ، کراچی کے ایک بہت بڑا نام ہے، جناب حمزہ علی قادری صاحب کے ساتھ رہتا تھا، بریلوی بزرگوں میں ابھی پچھلے دن ان کا انتقال ہو گیا، تو اور دیوبندی علماء کے ساتھ بھی ساتھ رہتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، یہ فورم بیٹھنے کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تبادلہ خیال کے ہوتے ہیں۔ تو اب میں کیا عرض کروں کہ جناب حمزہ علی قادری صاحب میرے ساتھ تھے، ٹی وی چینل پر سوال آ گیا کہ علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں یا علیہ السلام کہیں یا کرم اللہ وجہہ کہیں؟ اچھا ایک جواب وہ دے رہے تھے، ایک جواب میں دے رہا تھا تاکہ وقت کا جو ہے وہ اس کی حفاظت رہے، تو میرا وقت تھا جواب دینے کا۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیے کیا مولا علی کو علیہ السلام بولیں یا کرم اللہ وجہہ بولیں؟ تو حمزہ علی قادری صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے فرمان لگے مولانا یہ جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ سنی عالم کہنے لگے یہ جواب، میں نے کہا جی آپ فرمائیے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ علی کو وہی کہو جو نبی کو کہتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے علی کو نفس پیغمبر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب فخر الدین رازی فرماتے ہیں، ہمارے اہل سنت کا بڑا نام ہے، تفسیر کبیر، وہ فرماتے ہیں علی کے فضائل بہت ہوں گے مگر اس سے بڑی علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ نے نفس پیغمبر قرار دیا ہے۔ نفس پیغمبر، نبی جیسا۔ بڑا شوق ہے امت کے ایک طبقے کو کہ نبی کو اپنے جیسا بولے، یہ ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، بڑا شوق ہے لوگوں کو، لیکن نہیں عزیزان گرامی، دنیا سمجھ لے کہ نبی جیسا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ جو میرے اور آپ کے بھائی کے یہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ اسی دنیا تک محدود ہیں، آخرت میں نہیں ہوں گے۔ یہ آخرت میں ہمارا یہ بھائی آخرت میں ہمارا بھائی نہیں ہوگا جی، لیکن یہ واحد رشتہ ہے علی اور نبی کا، یہ واحد رشتہ ہے علی اور بطول کا۔ بھائی ہماری زوجائیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہاں ملیں، عجب نہیں کوئی کونے سے آواز آ جائے مولانا بد دعا مت دیجیے گا کہ کہیں یہ دوبارہ وہاں نہ مل جائے، توجہ ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو زوجہ وہ یہاں ہے وہ جنت میں بھی ہماری زوجہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے جو یہ ہمارا بھائی ہے وہ آخرت میں بھی ہمارا بھائی ہو، لیکن یہ عجیب رشتہ ہے، علی دنیا میں بھی نبی کے بھائی، آخرت میں بھی نبی کے بھائی۔ حدیث پوری یہ ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ تاکید کیوں فرمائی سرکار نے کہ آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ رشتے بڑے بنتے ہیں عزیزو، فلاں کا فلاں سے رشتہ طے پا گیا، فلاں صاحب کا بیٹا فلاں صاحب کی بیٹی، اور جب رشتے اچھے نظر آتے ہیں اور جوڑے اچھے نظر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہے۔ بھائی اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا وہ تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے سن تو لیا کہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ ہم نے بڑھا دی بات، رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے، وہ مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ ہے، واحد جوڑا ہے جو اللہ نے جس کا نکاح پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آ گئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے سنا دوں آپ، البتہ میں اپنی آیت کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔
اللہ نے جناب زہرا کا نکاح عرش پر مولا علی کے ساتھ پڑھایا ہے۔ میرے پاس 2 حوالے اہل سنت کے ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے 2 حوالے ہیں۔ اور یہ بھی بات واضح کر دوں کہ مولا علی کے فضائل میں اہل سنت کی 500 کتابوں کی فہرست بنائی ہے حضرت آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی نے، کہ اہل سنت کے پرانے محدثین ہیں کہ جنہوں نے فضائل علی پر کتابیں لکھی ہیں۔ اور ابن ابو الحسن مغازلی کی کتاب مناقب امیر المومنین کے مقدمے میں علامہ مرشی نجفی نے عجیب جملہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں، ان کے لکھنے کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ تو انہوں نے نقل کیا ہے سبت ابن جوزی کا قول، انہوں نے نقل کیا ہے ابو الحسن ابن مغازلی کا قول، اور حوالے دیے کون سی کتاب میں انہوں نے کہاں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن ابن مغازلی کہتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں نے علی کے فضائل اس لیے لکھے ہیں کہ میں نے نبی کی حدیث دیکھی ہے، جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف۔ اس کے 1000 گناہ معاف، اس کی 1000 نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ توجہ ہے؟ عرش پر اللہ نے جناب زہرا کا نکاح مولا کائنات سے پڑھایا۔ پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بھائی مہر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے نا، بچی کی طرف سے لڑکی والے طے کرتے ہیں نا۔ فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ فرمایا بابا کی امت کی بخشش۔ اللہ اکبر، امت مصطفیٰ کی شفاعت میرا مہر۔ اب اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے سوال کا جواب دیں، مہر دیتا کون ہے؟ بھئی سب آخر تک سب مل کر بولے نا، کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے نا۔ بی بی فرما رہی ہے مجھے امت مصطفیٰ کی بخشش چاہیے، بخشوائے گا کون؟ کسی کو جنت جانا ہے اور وہ علی سے بیر کرتا ہو، کسی کو جنت جانا ہو اور علی سے بغض رکھتا ہو، بخشوائے گا کون؟ بی بی فرما رہی ہے میرے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر۔ توجہ ہے؟ اب حدیث سنیں، سنی شیعہ مدرک سے بات کر رہا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو کسی ایک خاص سوچ کی ہوگی۔ اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، نبی فرما رہے ہیں جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے۔ اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء عَلَىٰ صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اِذَا دَقَّتِ الْحَلْقَةُ طَنَّتْ وَقَالَتْ، جب یہ حلقہ در جنت جا کر سونے کی تختی پہ لگتا ہے تو اس میں سے ایک آواز بنتی ہے، تھکیں گے نہیں آپ حضرات۔ اذا دقت الحلقہ طنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا ہو جائے جنت۔ جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز۔ جی بھائی میرے گھر پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر پہ بھی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، جب ہماری کنڈی بجتی ہے تو نامفہوم آواز آتی ہے نا۔ یہ جنت ہے، یہاں کوئی نامفہوم باتیں نہیں ہوں گی۔ اور فرما رہے ہیں اب ایک مرتبہ جب یہ بجتی ہے نا تو آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں، عارف ہیں، مجتہد ہیں، بہت بڑے ریاضی دان ہیں، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ حدیث ملی تو میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، کتاب تفسیر المیزان کے لکھنے والے اور عارف تھے، بہت بڑے ولی تھے علامہ محمد حسین طباطبائی، کہتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں آتی ہیں؟ جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے استاد نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے۔ مفتی عبد المنان ایک کراچی کے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے کے ایک مدیر ہیں، مدرس ہیں اور ایک مفتی ہیں، وہ دیوبندی مسلک ہے ان کا۔ وہ میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر تھے، بات آ گئی اہل بیت کے فضائل کی۔ اچھا میں جو ہے وہ خوف بھی رکھ رہا ہوں کہ کہیں اپنی آیت سے دور نہ رہوں، لیکن شاید جو مولا پڑھوانا چاہ رہے ہیں
تو مفتی عبد المنان صاحب فرمانے لگے، بات میں ان کے ساتھ تھا تو سوال یہ آئی کہ اس بات یہ آئی کہ اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ ہو، کون مولا علی جیسا تھا، فلاں مولا علی جیسے تھے، فلاں امام حسن جیسے تھے. انہوں نے کہا خبردار. مجھ سے تو کہنے لگے مولانا اہل بیت کی بات آ رہی ہے تو آپ مجھے بولنے دیجئے، آپ تو سال بھر مجلس سے پڑھتے ہیں. تو اچھا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جی آپ بولیے، اس لیے کہ لاہور میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام تبدیل کر کے ابھی پچھلے سالوں میں جامعہ حیدر کرار رکھا ہے ہمارے سنی علماء نے، اور ایک کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی کے نام سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے مدرسے کا نام تبدیل کیا، مولا علی کے فضائل پر کتاب لکھی، اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دن میرا نمازی جو 20 سال سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا تھا اور خطبہ میرا سنتا تھا، مجھ سے ایک دن آ کے، سنی عالم کہہ رہے ہیں، مجھ سے آ کے ایک دن کہنے لگا کہ مولانا کیا یہ حدیث صحیح السند ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا یہ صحیح السند ہے، اس کی سند پوری ہے، اس کے راوی سارے معتبر ہیں، یہ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو جب انہوں نے مجھ سے اقرار لے لیا، اس شخص نے، میرے نمازی نے مجھ سے اقرار لے لیا، تو مجھ سے کہنے لگا میں 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا. میں کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑا رہا کہ اس نے مجھے کیا بتا دیا، اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میری کوئی تقریر نہیں ہوگی جس میں علی نہ ہو. نبی کی خواہش ہے نا بھائی، یعنی سرکار چاہتے ہیں کہ علی علی ہو، سرکار چاہتے ہیں مولا علی کی بات ہو، نبی اہتمام کر کے گئے کہ علی کی بات کرو. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یہ جو پڑھے لکھے ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات زیادہ ابھرتے ہیں، اچھی بات بھی ہے، اور اسلام سوالات کو روکتا نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب سوال کرنے لگے، بڑے ٹیڑھے سوال لائے ہوں مولانا، بڑے چپتے ہوئے سوال لے کر آئے ہوں. میں نے کہا حضور سوالات کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. جوانوں کو موقع دیا جائے، بات کریں، سوال کریں، الجھنیں اپنی پیش کریں. ایک جوان کہنے لگا مولانا مولا علی کے فضائل جو ہیں وہ نبی نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو، تو علی کے فضائل کتنے ہوں گے؟ 1 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے؟ جب ہم بار بار ذکر کریں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے نا. سوال کرنے کا تو کسی پہ پابند نہیں ہے جو دماغ میں آ جائے. کہنے لگے جی 2 لاکھ ہوں گے، 4 لاکھ ہوں گے علی کے فضائل، اور نبی نے فرمایا 1400 سال سے علی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ 5 لاکھ فضائل ختم ہو گئے یا نہیں؟ بیان کرتے کرتے تکرار کریں، بار بار وہی باتیں کریں. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا سوال بڑا اچھا ہے، مگر تمہارے سوال کا جواب میں ایک روایت سے دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا. سرکار جب معراج پر گئے، یہ بھی سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، سرکار جب معراج پر گئے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز بھی نظر نہیں آ رہا، جس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اونٹ کہاں تک جا رہے ہیں. حضرت نے پوچھا جبریل ان اونٹوں پر جو بار لدھا ہوا ہے، سامان لدھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. توجہ ہے بھائی، سبحان اللہ بولنے سے ثواب آپ کو بھی ہوگا. توجہ ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. نبی نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، ایک اونٹ روکو. اس قطار میں سے ایک اونٹ کو بٹھایا گیا. سرکار نے فرمایا سامان کھولو. سامان کھولا گیا تو 1000 کتابیں نکلیں جس میں ہر کتاب میں 1000 علی کے فضائل لکھے تھے. اللہ اکبر. پھر بات یہ ہے کہ یہ جو میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ بھی فضائل کا پہلو ہے، لیکن فضائل کا باب تو یہ ہے نا کہ علی فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جی مولا گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک شخص ہل چلا رہا تھا. آپ لوگ زمیندار بیٹھے ہیں نا، کاشتکار بیٹھے ہیں. ایک شخص ہل چلا رہا تھا. حضرت نے آواز دے کر کہا کہ تم اس زمین میں کیا بونا چاہتے ہو؟ تو اس نے ایک سبزی کا نام لیا کہ مولا میں گاجر بونا چاہتا ہوں. حضرت اپنی گھوڑے سے اترے، زمین سے مٹی اٹھا کر اسے دیکھا اور زمین پر پھینکتے ہوئے فرمائے اس میں کدو اچھا اگے گا، گاجر نہیں اگے گی. میں نے پورا خمسہ پڑھا تھا لاہور کے اندر جامعۃ المنتظر میں کہ اہل بیت کے ذرائع آمدنی، جی یہ معجزہ ہمیں دکھاتے تھے، معجزے سے خود کھاتے نہیں تھے. توجہ ہے. یہ جو نہیں مانتا تھا نا اسے معجزہ دکھاتے تھے. ویسے بھی چاہنے والے معجزے مانگتے نہیں ہیں. معجزہ دکھائیں گے تو مانوں گا، تو پھر تم تو معجزے کو مان رہے ہو، علی کو تو نہیں مان رہے.
چاہنے والے نہیں مانگتے بھائی، معجزہ دشمن مانگتا ہے۔